إلى من لا نبي أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين آمنوا معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے وہ ہے صحابہ کی عظمت. صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ عظمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صحابہ کس مقام پر فائز ہیں؟ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عہدہ دیا ہے؟ آج معاشرہ کے اندر کوئی بھی ایرو غیرو جس کو عربی کی الف نہیں آتی وہ اٹھ کر کھڑا ہو کر صحابی کے بارے میں لام تان کرتا ہے. آج معاشرہ میں دیکھا جائے تو آپ معاشرہ میں دیکھیں گے کوئی بھی شخص اٹھ کر یہ بیان کرنے لگتا ہے مجلس کے اندر کہ صحابہ ایسے ہیں، صحابہ ویسے ہیں. میرے بھائیوں، انہوں نے اصل صحابہ کے بارے میں جانا نہیں ہے. اگر وہ صحابہ کے بارے میں جان لے تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی. اور صحابہ کے بارے میں رسول نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ان کی ایمان کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرے بھائیو، یہ آیت ہم سب کو نصیحت کرتی ہے کہ صحابہ کا وہ مقام جس کے صحابہ کے ایمان کے بارے میں اللہ خود گواہی دے. اب اس کے بعد اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے ایمان کے بارے میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا، اللہ گواہی نہیں دے سکتا، لیکن صحابہ کرام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دے دیا. کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اور ان کے گواہی کو اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایمان قرار دیا. کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تب تم ایمان والے کہلاؤ گے، تب تمہارے اندر ایمان ہوگا. یعنی اللہ نے شرط رکھ دیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تب تم صحابہ کی طرح ایمان والے ہو جاؤ گے. شرط لگا دیا. صحابہ کے بارے میں ایمان کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دیا. جب گواہی دینے کے بعد اب ہم ان کے بارے میں ایمان کے بارے میں غلط گفتگو کریں، ابو بکر کے بارے میں غلط گفتگو کریں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم غلط گفتگو کریں. آج امریکہ اور اسرائیل کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ہم نوجوان بیٹھ کر ان کی برائیاں کر رہے ہیں، کوئی ان کی برائیاں کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے سرٹیفکیٹ دے دیا وہ جنت کی. وہ صحابہ کے بارے میں آج ہم کہتے ہیں کہ عائشہ زانیہ تھی، نعوذ باللہ، اور ابو بکر کو ہم ایمان والے نہیں کہلاتے. رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس دنیا کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین اگر ایمان والے نہیں ہیں تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی زمین پر ایمان والے نہیں. سب سے بڑے صحابہ کرام جو نبی کے آوازوں پر لبیک کہنے والے، نبی کے لیے اپنے جان کو حاضر کرنے والے، آج ان کے بارے میں ہم تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر تھوڑا بھی شرم ہے اور اپنے آپ کو ہم ایمان والے کہلاتے ہیں. سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں اس زبان سے غلط گفتگو بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایماندار والے بھی کہتے ہیں. کون تھے صحابہ جس کے بارے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا والا نہ کہنا. اگر کوئی شخص کہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ لعنت اللہ والملائکہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے اس شخص پر جو صحابہ کرام کے بارے میں برا بلا کہتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں تنقیص کرتا ہے. کیا فرمایا والناس اجمعین، اور دنیا کے سارے لوگوں کی ملامت ہے، سارے دنیا کی لعنت ہے اس شخص پر جو صحابہ کے بارے میں تنقیص کرتا ہے، جو صحابہ کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو صحابہ کے بارے میں زبان تراشی کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں،
अल्लाह तबारक व तआला सूरह मोहम्मद के अंदर इरशाद फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी सिफात को बयान फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, सहाबा तो वो है जो काफिरों पर सख्त थे, मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, और आपस के मामले में क्या थे, रहम दिल थे, रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा, उनकी फजीलत बयान की, उनकी ओहदों को बयान किया, उनकी सिफात को बयान किया, रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा, जब भी आप उनको देखेंगे तो कैसे, किस हालत में देखेंगे, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, या तो रुकू की हालत में होंगे या तो सजदे की हालत में होंगे, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, या तो वो अल्लाह के फضل से या अल्लाह की हम्द तारीफ से अपने ज़बान को तर रखते होंगे, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, उनकी पेशानियों पर, उनके चेहरों पर आप सजदों के निशानात देखेंगे, सजदों के असरात देखेंगे। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, और सहाबा किराम वो है जो कुरान से पहले किताब आई, तौरात आई, इंजील आई, उनके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला सहाबा किराम की फजीलत को, सहाबा किराम के ओहदों को बयान किया इसकी किताब से पहले भी। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रिअन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवى अला सूक़, सहाबा किराम की फजीलत इस आयत से साबित होती है। सहाबा किराम की फजीलत कुरान से जो पहले किताबें आई, अल्लाह ने आसमानी किताबें उतारी, उसमें भी सहाबा किराम की फजीलत को अल्लाह ने बयान किया। आज नौजवान बगैर सोचे समझे सहाबा किराम के बारे में बुरा भला कहता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सहाबा की तरफ हमारे दिलों के अंदर ईमान पैदा कर दे और सहाबा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि